شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی ہم آغاز کرنے لگے ہیں آج اپنا پارہ نمبر 8 ولو اننا، اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ہی فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے، یعنی پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے اس علم کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، اور جو ہم فہم اس سے حاصل کریں اس کو بہت آسان طریقے سے ہمارے لیے جنت کا، نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. اے اللہ، ہم تیرے نام سے آغاز کرنے لگے ہیں اپنے اس پاک کلام کا 8ویں پارے کا. اس کا انجام بالخیر کرنا، جو کچھ ہم اسے سیکھیں اس کا اچھی طرح سے فہم حاصل کر سکیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا. آمین یا رب العالمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 7 میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ انعام ہم نے شروع کی ہے، اور سورہ انعام کی آج آیت نمبر 111 سے ہمارے 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. تو پچھلے پارے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ میں اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلی چیز تو ہم نے پارہ نمبر 7 میں یہی دیکھا تھا کہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. یعنی جہاں انسان ایک دفعہ سمجھ لیتا ہے کہ بس میں مومن ہوں، میری زندگی کامل ہے، وہاں پہ اس کو سٹاپ لگ جاتا ہے، عمل میں کمی آ جاتی ہے. تو ایمان کو تازے کرتا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، علم کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، دین والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اگر جان بوجھ کر قسم توڑی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا. جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا ہے، اس پر توبہ، استغفار اور معافی اور صدقہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ادا کرنا پڑے گا. قسم کھا کر وعدہ کر کے توڑنا بھی یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گناہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. گناہوں کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. پاک چیزیں، پاک اعمال، پاک نتیجہ اور پاک منزل، اور اسی طرح اس کے برعکس ہوتا ہے. یعنی خبیث چیزیں، خبیث اعمال اور خبیث نتیجہ اور خبیث ہی منزلیں ہوتی ہیں پھر انسان کی. تو پھر راستہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. بعض کلاسز ایسی ہوتی ہیں جس میں مسلمان بچے جاتے ہیں، اس میں اسلام کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں 6 میں سے 5 بچے عیسائی بن کر نکلتے ہیں، اور یہ وبا بہت عام ہو رہی ہے. تو ہمارے دین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، اس مجلس کا حصہ نہ بنے، ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ اپنا ایمان بھی جائے گا. اچھی بات درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، یہاں تک کہ درجات بلند ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پھر ہم نے صبر کی تلقین پڑھی. بہت خوبصورت انداز میں صبر اور نرمی مومن کی شان ہے اور اس کی اخلاق کا حصہ ہوتی ہے، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے.
پھر ہم نے گناہوں کے بارے میں اس میں پڑھا کہ گناہوں کی وجہ سے دل پر جو پردہ آ جاتا ہے تو یہ قرآن کی سمجھ سے بھی حائل ہو جاتا ہے، دین کی بات، اللہ کی بات پھر سمجھ ہی نہیں آتی۔ 3 چیزیں صدقے جاریاں ہیں، نیک اولاد، علم اور خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا۔ غور و فکر کی ہدایت کی گئی ہے اس بارے میں، اور پھر اس میں اللہ رب العزت کی معرفت نہ ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناقدری ہے۔ اللہ کی قدر کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اختیار کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی بات یا دین کی بات سمجھ میں نہ آئے تو استغفار کریں، ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی غلطی کا نتیجہ ہو۔ دین کے معاملات میں قرآن و سنت کی پیروی اور دلیل کی پیروی کرنی ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ جب ایسی مجلسیں یا ایسا ماحول انسان پر اثر انداز ہونے لگے تو سدباب کرنا چاہیے، کائنات پر غور و فکر کرنی چاہیے، قرآن کی مجلسوں میں شرکت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ایمان برقرار رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور پھر ایک دفعہ ہم نے صبر اور نرمی کے بارے میں پڑھا کہ مومن کی یہ 2 خاص خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں۔ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ علم کے لیے نکلنا حج کے برابر اجر حاصل کرنے کے برابر ہے۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر دیا۔ صحیح ترغیب اور ترہیب کی حدیث شریف تھی۔ تو آپ سوچئے کہ حج کا شوق کس کس کو نہیں، ہر شخص کو ہوتا ہے نا، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہو، لیکن سب لوگ حج کر نہیں پاتے۔ لیکن علم کی مجلسوں، خیر اور بھلائی سیکھنے کے لیے اگر کوئی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور خیر کی مجالس کی طرف، مساجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہر روز حج کے برابر ثواب لکھ لے۔ اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ الحمدللہ جی، یہ پچھلے پارے کے حوالے تھے کچھ، اور پھر ہم آج آغاز کریں گے سورہ انعام کو ہی کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 111 سے۔ یاد رکھیے، جہالت انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، خواہ وہ جذباتی جہالت ہو یا علمی جہالت ہو۔ علم کا نہ ہونا بھی انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی بھی انسان کی ہدایت کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اہل مکہ اور آپ کے مخالفین کا یہی حال تھا۔ تو آیت نمبر 113 ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہمارا طریقہ ہے، ہماری سنت ہے۔ ہم ہر نبی کے جس کو ہم مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں دشمن مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ انہیں ایک دوسرے کو غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں کر کے متاثر کرتے ہیں اور ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے دھوکہ کھا جائیں اور سیدھے سادے لوگ ان کے آگے سر چکا دیتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے ہی نہیں، بلکہ خوبصورت الفاظ اور ملمہ سازی ان کو اچھی لگتی ہے اور باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں بہت پیارے انداز میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تبلیغ کا انداز بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کو کس طریقے سے اپنے دین کی اشاعت کرنی چاہیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ بہت خوبصورت احسن طریقے سے ترغیب دی گئی ہے حق کے معاملے میں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چنا ہے تو پھر آزمائشیں شرط ہیں، اور بعض اوقات مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی ذکر کرتی ہوں کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ تنگ کر رہا ہو آس پاس، اور قرآن کی محفل سے، قرآن کلاس لے کر یا کچھ اس طرح سے جب میں اٹھوں، کوئی شخص آس پاس، کوئی بھی XYZ ہو سکتے ہیں، تو تنگ کرے، میں یہی بات اپنے ذہن میں فوراً لے کر آتی ہوں، اللہ کی مدد کے ساتھ میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ وہ شیطان ہے جو میرے اس عمل کو، جو میں نے اتنی مشقت کر کے، اتنے گھنٹے علم حاصل کر کے یا علم پرووائڈ کر کے دوسروں تک پہنچا کر جو ایک نیکی کمائی تھی، یہ میرے علم کو، میرے اس عمل کو ضائع کرنے کے لیے یہ وہ شیطان میرے اوپر مسلط ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی مدد مانگ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ کے کچھ مضامین ہیں جو میں آپ کے ساتھ مختصر خلاصہ کے طور پر شیئر کرنا چاہوں گی، آپ اس کو نوٹ کیجئے اپنے پاس، اور اس طرح سے آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس خلاصہ موجود ہوگا اور آپ کے پاس مین پوائنٹس جو ہیں، ہمارے کیا عنوانات بیان کیے گئے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔
رکوع نمبر 14 سورہ انعام آیت نمبر 111 سے ہمارا پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں پہ معاندین حق کی بہانہ سازیاں بتائی گئی ہیں۔ یہاں سے 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انعام کے گزشتہ رکوع میں کفار اور مشرکین نے معجزات کے سلسلے میں کہا تھا کہ اگر کوئی نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہاں اسی سلسلے میں مزید جواب دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم ان کے معجزات کے بارے میں سب فرمائشیں بھی پوری کر دیں، یا فرشتے بھی ان کی طرف اتر آئیں، یا مردے ان سے کلام کرنے لگیں، یہاں تک کہ قیامت کا نقشہ بھی ان کے سامنے آ جائے، اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو ایمان والا بنا دے۔ بس یہ گروہ در گروہ قطار میں کھڑے ہوں گے، تب بھی یہ کفر اور خواہشات کے پرستار ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریر لوگوں سے خبردار رہنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اور پھر ہم پڑھیں گے آگے آیت نمبر 119 میں تذکرہ ہوگا مزید وضاحت اسی کی، جو چیز حرام ہے، جو حلال ہے۔ پھر ہم رکوع نمبر 15 میں پڑھیں گے کہ نور اور ظلمات یکساں نہیں ہو سکتے، اور اسلام باعث رحمت ہے۔ آیت نمبر 122 میں میتن سے مراد مردہ دل یعنی کہ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت آئے گی تو آپ دیکھیے 122 نمبر آیت میں میتن کا لفظ آئے گا، وہاں پہ اس سے مراد کیا ہے؟ کافر دل ہیں۔ اور احیینا سے مراد ہدایت دے کر زندہ دل کر دیا یعنی مسلمان بنا دیا، نورن سے مراد قرآن کی روشنی اور ایمان کی تجلی، اور ظلمات سے مراد عقائد شرک کی تاریکیاں ہیں، یعنی ایک شخص گمراہی اور جہالت کی بنا پر مردہ تھا، پھر اس کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم آیت نمبر 124 میں ولید بن مغیرہ کا تذکرہ پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی نبوت کا حقدار تھا تو یہ میرا حق تھا، کیونکہ میں تم سے مال اور مرتبے میں بڑا ہوں۔ اسی طرح ابو جہل نے بھی کہا، بنی عبد مناف شرف و عزت میں ہمارے ہم پلہ تھے، لیکن جب انہوں نے بڑھنا چاہا تو کہنے لگے کہ ہم میں نبی ہے جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، ہم کبھی یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اس پر وہی اسی طرح نازل نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضد اور انہوں نے اعتقاد میں کمی تھی، ان کے انکار کیا۔ پھر آگے رکوع نمبر 16 میں ہم پڑھیں گے پیغمبروں کا انسانوں کے نام پیغام اور مشرکین کی خود ساختہ باطل رسومات کا رد، گزشتہ رکوع میں ایمان نہ لانے والوں کا انجام، اور پھر یہاں پہ آغاز ہوگا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن اس کا وقت ایمان لانا ان کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ان کے اس وقت ایمان لانے کو نہیں مانیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس میں ہمیں کچھ رسومات بتائی گئی ہیں جہالت کی، اس کا تذکرہ پڑھیں گے، بحیرہ اور صاحبہ جانور وغیرہ کے ذبیح کے بارے میں۔ رکوع نمبر 17 میں ہم پڑھیں گے اللہ کی کھلی نشانیاں اور کفار کے مشرکانہ رسومات کے بارے میں۔ تو اس رکوع میں مختلف قسم کی کھلی نشانیاں اور انعامات کا تذکرہ ملے گا ہمیں، جو کہ ہر انسان کی روزانہ زندگی میں عام مشاہدے میں رہتی ہے، اور ایک عام انسان ان باتوں کا انکار کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے دلائل پیش کر کے ہمیں وضاحت فرمائی کہ پھل پھول گل اور تمام انواع و اقسام کی کھانے کی اشیاء دوسرے کا حصہ نکالتے رہتے ہیں یہ جو لوگ، تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یعنی نفی شرک کے بارے میں آیات مبارکہ ہیں۔ پھر رکوع نمبر 18 میں ہم پڑھیں گے حرام چیزیں کیا ہیں، اور حلال اور حرام کے خود ساختہ اور جو ہام غلط ہیں، جو کہ ان کے عقیدے تھے، ان غلط عقائد کے بارے میں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس رکوع میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم نے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لی ہیں جو در حقیقت حلال ہے، اور اپنے لیے معاشیت کا دائرہ مزید تنگ کر دیا ہے۔ یعنی کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی تھیں؟ مردار جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور ذبیح جس پر اللہ کے علاوہ دوسرے کسی کا نام لیا جائے، جو اللہ کے سوا کسی اور پر نظر و نیاز وغیرہ ہوتی ہے۔ یہ ہم پارہ نمبر 6 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ تذکرہ آ رہا ہے۔ پھر رکوع نمبر 19 میں ہم پڑھیں گے اسلامی معاشرے کی بنیادی ستون اور حرام باتوں سے اجتناب۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ اسلامی معاشرے کے بنیادی اصولوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے شرک، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز توحید ہے۔ ایک انسان توحید پرست ہوتا ہے اور وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا، اور مزید احکامات ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلاً پھر اس کے ترجمے میں پڑھیں گے۔ پھر رکوع نمبر 20 میں ہمارے پاس تذکرہ ہوگا قرآن کی دعوت باعث رحمت اور حجت، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلک ابراہیمی کی پیروی میں پہلے مسلم اور حنیف تھے۔
اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑے حکیمانہ انداز میں قرآن کے بارے میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے اس کو کیوں نازل کیا، جبکہ دنیا میں پہلے بھی آسمانی کتب تھیں۔ فرمایا کہ یہ مبارک کتاب ہے، ہم نے ہی اتاری ہے، پہلی کتاب سے بھی ایمان نصیب ہوتا تھا۔ اگر تم ان کو مانتے اس مبارک کتاب کو پڑھو، کیونکہ اس میں ہدایت انسانی ہے اور مزید تشکیل جو ہے وہ اس حوالے سے کی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری سورہ انعام جو ہے وہ یہاں پہ تکمیل ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے یہی کچھ پڑھا کہ دنیا میں اختلاف اور گروہ بندی کیوں ختم نہیں ہوتی اور آخرت تک اس کو کیوں اٹھا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا تاکہ وہ تمہیں اس دنیا میں آزمائے۔ اپنی دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ پڑ گیا ہمیں؟ خلیفہ بنایا گیا کیوں؟ اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ نائب ہونے کی حیثیت سے کس طرح عمل کرتے ہو تم یہ پتہ چل سے، تمہیں جو کچھ تمہارے دائرے کے اندر علم اختیارات دیے ہیں ان کا استعمال کس طرح کرتے ہو۔ تو یہ ہے جی ہماری زندگی کا بہترین مقصد جو ہمیں اس قرآن نے بتایا، ورنہ ہم اندھوں کی طرح اور جاہلوں کی طرح، گونگے بہروں کی طرح پہلے زندگی بسر کر رہے تھے۔ دنیا میں اللہ کا دین نافذ کرتے رہو اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اس سے کمزور مخلوق پر ان کے حقوق سلب کر کے ظلم و زیادتی کرتے نہ رہو۔ ایک حاکم کے لیے اس کے اختیارات کی جوابدہی ہوگی، اور ایک امیر اور غنی کے لیے اس کا مال آزمائش ہے، ایک فقیر کے لیے اس کا فقر امتحان ہے، غرض ہر ایک کے لیے اس کے دائرہ اختیار میں دی گئی جملہ چیزوں کا امتحان ہے۔ ہم یہ تمام چیزیں سورہ انعام میں مکمل کریں گے اور پھر آگے ہمارا سورہ اعراف کا آغاز ہوگا۔ تو پہلا سیشن ابھی ہمارا ربع پارہ سے زیادہ ہوگا، تقریباً تھوڑا سا اس سے رکوع زیادہ ہوگا ہمارا، کیونکہ ہم سورہ اعراف شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم سورہ انعام کو تکمیل کریں گے اپنے پہلے ربع کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی۔ پھر آگے سورہ اعراف کا آغاز ہوگا۔ یہ مکی صورت ہے اور اعراف بلندیوں کو کہتے ہیں۔ یہ عرفون کی جمع ہے، یعنی اونچے مقام، ٹیلے، پہاڑ وغیرہ۔ چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں ہوا ہے اس لیے الاعراف اس کا نام بھی رکھا گیا، اور مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جنت و دوزخ کے درمیان اونچے پہاڑوں اور ٹیلوں پر مشتمل یہ ایک ایسی جگہ یا دیوار ہے جہاں سے دونوں طرف کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ یہاں ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور برائیاں میزان میں برابر ہوں گی ٹھہرایا جائے گا۔ وہ وہاں جنت میں داخل ہونے والوں کو ایک طرف اور دوسری طرف دوزخ میں جانے والوں کو دیکھ سکیں گے۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں جگہ دیں گے۔ تو یہاں پہ اس حوالے سے کچھ تذکرہ آغاز میں آ جائے گا۔ پھر ہم رکوع نمبر 1 میں پڑھیں گے نزول قرآن کا مقصد انذار و تذکیر ہے، اور منکرین کا انجام، یعنی قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا مقصد بیان کیا جائے گا۔ اس رکوع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعوت حق کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں تنگ دل اور ملول نہ ہونے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ پھر ہم دوسرا رکوع پڑھیں گے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آزمائش اور دنیاوی زندگی کا تذکرہ ہے، اور اس میں یہ تمام باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا ذکر کثرت سے آ جائے گا، ڈیٹیل کے ساتھ سارا آ جائے گا۔ پھر ہم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے کہ انسان کی زینت لباس تقویٰ ہے، بے حیائی کا لباس شیطانی عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی دنیاوی زندگی کی غرض و غایت بیان ہوئی ہے اس رکوع میں، اور پھر اس کے بعد آنے والے تمام اسباق ہیں جو کہ ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے رہبانیت کا رد، حلال کو حرام نہ کرو، گمراہ قوموں کا انجام بھی پڑھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں اور پاکیزہ چیزیں اس کے بندوں کے لیے ہیں، یہ دین اور خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسی کے منشا کے مطابق ہے۔ یعنی ہم اس میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ یہ احکام پڑھیں گے کہ دنیا میں رہنا جو ہے وہی اصل دین ہے، یعنی دنیاوی تعلیم جو ہے دین کی تعلیم ہے، اور دین کی تعلیم دنیاوی تعلیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ہم رکوع نمبر 5 پڑھیں گے جس میں اہل جنت اور دوزخ کو اعراف والے کہتے ہیں۔ اس میں تذکرہ ہوگا کہ جو دنیا میں غفلت اور شعاری کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں اور اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ جنت و دوزخ سزا اور جزا نام فرضی اور من گھڑت ہے، اور ایمان لانے کی جگہ تکبر کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا، اس لیے ان کے لیے پھر آخرت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے اس رکوع میں۔ آگے ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے جس میں جنت اور دوزخ والوں کا مکالمہ ہوگا، دوزخیوں کی حالت ظاہر اور مکافات عمل جو ہے وہ اس وقت کیا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اپنے ترجمہ میں۔
پھر ہم رکوع نمبر 7 پڑھیں گے جس میں نظام ربوبیت سے قرآنی دعوت پر استدلال کیا گیا ہے، یعنی اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کی قدرت اور اس کے نظام کائنات کا تذکرہ، اور زمین و آسمان، سورج، چاند اور ستارے جس نظام اور قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک قادر و مطلق نے برپا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی دلائل کی بہت ساری خوبصورت آیات مبارکہ اس میں آئیں گی۔ اور پھر رکوع نمبر 8 ہم پڑھیں گے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور اس کے نتائج۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے دعوت دی تھی اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ پیغام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ملا، اور یہ ہدایات سب سے پہلے اس وقت دی گئیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر انسان کی اصلی گھر یعنی جنت میں رکھا گیا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی اسی طرح آزمائش آئی اور انہوں نے جتنی زندگی بسر کی اس کی کثیر زندگی کا حصہ جو تھا وہ تبلیغ میں ہی گزرا، اور 960 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس نے آپ کو جھوٹا ٹھہرایا، اور اس کا انجام جو ہے پھر وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ساتھ کیا کیا۔ رکوع نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا انجام، کہ انہوں نے کس طرح دعوت دی تھی اور لوگوں نے کس طرح حجت بیان کی۔ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے وہ، اور وہ ایک زبردست قوم تھی جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد سے تھے اور جنوبی احقاف یعنی یمن میں آباد تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملے گا رکوع نمبر 10 میں، اور ان کی قوم کا انجام بھی ہم اسی رکوع مبارکہ میں پڑھیں گے کہ انہوں نے قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان جو آباد تھی، اس علاقے کو ہجر بھی کہتے ہیں۔ قوم عاد جس کا تذکرہ گزشتہ رکوع میں ہو چکا ہے، اس قوم میں اللہ نے عروج عطا فرمایا تھا اور یہ لوگ تنگ دست اور توانا تھے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں کچھ وجوہات، اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری کو حدود شام کی طرف تشریف لے گئے، تو جب وادی ہجر میں قوم سمود کی بستیوں کے قریب فروکش ہوئے تو آپ نے وہ گوندا ہوا آٹا اور اونٹوں کو کھلوایا جو کہ وہاں کے پانی سے گوندا گیا تھا، اور فرمایا یہاں سے آگے چل کر اقامت گزریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آئے گا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رکنا بھی برداشت نہیں کیا، وہاں کا پانی پیا ہوا یا وہاں کے پانی سے آٹا گوندا ہوا جو تھا وہ بھی اپنے جانوروں کو کھلا دیا، اور اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں سے جلدی کوچ کر جاؤ، کیونکہ یہ ہلاک شدہ جگہیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تباہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج بھی ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت ہی بری پھیلی ہوئی ہے، نہ صرف یہ بلکہ تمام قوموں میں جو بدکاریاں تھیں ان میں پوری آج بھی مبتلا ہے یہ امت مسلمہ بھی۔ کیا ہم اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنی مدد آپ کے اصولوں پر کار فرما ہو کر اپنا محاسبہ کریں گے، اور پوری ملی ہوئی زندگی میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوئی اجتماعی اقدام کریں گے؟ آج بھی موقع بہ موقع اللہ کی تنبیہ آتی رہی ہے کہ شاید ہم میں کوئی آدمی عبرت حاصل کر کے اور ماضی کا حال کی تاریخ سبق حاصل کر لے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنا لے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ پورے پارے کے احوال سے، اور سورہ اعراف کو بہت غور سے سنیے گا، اس میں پچھلی تمام قوموں کے بارے میں تذکرہ ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ ہمیں نصیحتیں کی گئی ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، واضح الفاظ میں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں سمجھنا مشکل ہو۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے پارے وَلَوْ أَنَّنَا 8ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم چاہتے ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے۔ کہا گیا ہے کہ ہم ان کے مطالبے کے مطابق ایک فرشتہ تو کیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں، ان فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم واقعتاً فرشتے اتار بھی دیتے، ان کو دکھا بھی دیتے اور مردے ان سے گفتگو کرتے اور سب چیزیں چل کر ان کے روبرو جمع کر دی جاتی، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ ایسے منکر تھے یہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے انسانوں کے اور جنوں میں سے، وہ ایک دوسرے کو اشاروں اور کنایوں میں فریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے۔ تو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اور ان کی افترا پروازیوں کو، یعنی ان کی من گھڑت باتوں کو، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی تھی، وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجے کمال تک پہنچ چکی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے خوبصورت نام و صفات سمیع العلیم بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے گمان کی، اپنے خیالات کی، اپنی تخمین کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے سے مقرر کر لیے ہیں۔ ان ربک هو اعلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کی نفی کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں تم پر، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کھانے کے لیے۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ تو پھر حکم کیا ہوا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ہر طرح کے گناہ کو، وہ کھلا ہوا ہو یا چھپا ہوا۔ یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً یہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بھلا جو کوئی تھا مردہ، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے درمیان، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے وہ نکلنے والا بھی نہ ہو؟ یعنی اس قرآن کو نور کہا گیا ہے، اس کو روشنی کہا گیا ہے، اور وہ شخص جو کہ قرآن سیکھے بغیر پڑھے بغیر زندگی گزارا اس کو ظلمات میں کہا گیا کہ اندھیروں میں ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں، حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، لیکن انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو تدبیریں کرتے ہیں مومنوں کے خلاف، تو یہ اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں، اپنا ہی برا کر رہے ہیں، لیکن بیوقوف ہے نا، سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں لیکن اس بات کا ان کو شعور ہی نہیں۔
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا، اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے لے اور کس طرح لے۔ عنقریب پہنچے گی ان مجرموں کو، گنہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں سے اور سخت عذاب ان کی چال بازیوں کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی ہمیں اذیت پہنچاتا ہے دین کے راہ پر چلنے سے، اللہ کے حکموں پر پیروی کرنے سے، تو کیا ہے اللہ رب العزت خود ہی ان سے انجام ان کو دے دیں گے اور ان کے اوپر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے، جب کسی کو چاہتا ہے تو ہدایت سے نواز دیتا ہے اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا اسے آسمان پہ چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ناپاک چیز جو ہے اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو لا یہدی القوم الفاسقین، وہی فاسق لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں ان کو اللہ پھر کیا کرتے ہیں، ان پر ناپاکی یعنی بے عملی پن ہی ان کے اوپر نافذ کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ جو کہ ھذا صراط ربک مستقیما، وہی اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا اللہ کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی، یہی کیا ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، جن کے دل میں نصیحت کی رغبت ہی نہیں تو پھر ان کو کہاں سے اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ یہ آیت اپنے پاس کوٹ کی کر لیجئے کہ اللہ کی نصیحت کیوں نہیں ملتی اور کن لوگوں کو مل جاتی ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس اور وہی ان کا مددگار اور دوست ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہی ان کا مددگار ہے بسبب ان کے اعمال کے، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، یقیناً آپ کا رب بڑا حکیم اور علیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے تکمیل پر تاکیدی جملہ پھر آ رہا ہے، اللہ کے خوبصورت نام و صفات حکیم و علیم بیان ہوئے اور آگے فرما دیا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یا معاشر الجن والانس، اب جنوں اور انسانوں دونوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیات اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی زندگی نے، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف، وہ یقیناً کفر کی روش اختیار کرتے ہوئے تھے اور اسی راستے پر چلتے رہے تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے، یا آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ جبکہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں، یعنی وہ غافل ہوں، انجان ہوں اور اللہ ان کو غرق کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات الغنی ذو الرحمہ بیان کیے گئے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا پہلی بار تمہیں اٹھا دیا کسی اور قوم کی نسل میں سے۔ یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی اور تم عاجز کر دینے والی نہیں ہو۔ کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں،
کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر۔ عاقبت کا گھر کسے کہا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو انجام دینا ہے مومنوں کو اور کافروں کو، اس کو عاقبت کا گھر کہا گیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ایک اور کیٹیگری یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی نہیں دے گا۔ پیچھے ہم اولئک هم المفلحون پڑھ چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کامیابی نہیں ملے گی، یعنی کہ بے عمل ظالم لوگ جو ہوں گے، اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ عاقبت کی دائمی کامیابی کس کے لیے ہے، کس کے لیے وہاں جنت ہے، روح اور ریحان ہے، اور کس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یہ عنقریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے خود اسی کی پیدائش کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، پھر کہتے ہیں اپنے خیال سے کہ یہ تو ایک ہے اللہ کے لیے اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی اپنے اولیاء اللہ کے لیے، پیروں فقیروں کے لیے، اپنے بتوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر لیتے ہیں، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح مزین کر دیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا تاکہ وہ انہیں برباد کر دے۔ کس لیے مشرکینوں کو یہ چیز مزین کر دی گئی ہے؟ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہی کر دی تاکہ انہیں برباد کر دے۔ جب اولاد ختم تو نسل ختم، پھر اللہ کو ماننے والے خود نہیں تو آگے ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی رب کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ دوزخ میں جل جائیں گے، جہنمی بن جائیں گے، تو آگے اولادیں کون سی ہوں گی جو ان کو نجات؟ تو اولاد تو بہترین صدقے جاریہ ہے نا، تو اس لیے ان کے شرکاء جو ہیں ان کو اولاد کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کو ترغیب دیتے ہیں تاکہ وہ انہیں برباد کر دیں اور ان کے دین کو اور ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ سب کچھ نہ کر سکتے، تو چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور اس کو بھی جو یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، ان کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کے بارے میں ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ جھوٹ کرتے ہیں اس پر۔ اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کے اس افطرا پر، یعنی اس جھوٹ بولنے پر، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کی پیٹوں میں ہے، ان کے پیٹوں میں سے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو پھر وہ سب اس میں حصے دار ہوں گے۔ اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا، بار بار دیکھیں ان قریب سزا کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جلدی سزا دے دے گا ان کی ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے گھڑ لی ہیں۔ انہ حکیم علیم، اللہ رب العزت کے خوبصورت نام و صفات حکیم علیم بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ تو یقیناً دانا اور علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا، یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے، بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اللہ پر افطرا کرتے ہوئے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ اور وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیے باغات، وہ بھی جو کہ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، یعنی ان کے معروشات وغیرہ معروشات ہیں، اور وہ بھی جو نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتی جس کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور مختلف بھی، کھایا کرو ان کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دیں، اور اللہ کا حق ادا کرو ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن، اور بے جا خرچ نہ کرو۔ یعنی جب آپ کھیتیوں کے اناج وغیرہ غلہ وغیرہ جو ہے جب آپ کا ہو جاتی ہے کاشت وغیرہ مکمل، تو اس میں سے کیا ہے، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ آج کل رمضان بھی ہے اور آپ چونکہ قرآن میں یہ احکام پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر کچھ ریشو ہوتی ہے جو مقرر کر دی گئی ہے، تو کھیتی باڑی کے اوپر بھی، کھیت کھلیان وغیرہ کے اوپر بھی، اناج غلے کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ اس کا حکم بھی آ رہا ہے کہ اس میں سے اللہ کا حق ادا کر دیا کرو ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن، اور بے جا خرچ نہ کرو، یقیناً اللہ کو بے جا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے آیت نمبر 141 میں کہ کن سے اللہ محبت نہیں کرتا، انہو لا یحب المسرفین، پیچھے ہم کتنی ہی باتیں پڑھ چکے ہیں، لا یحب الفاسقین اور لا یحب المعتدین اور بہت سی باتیں، تو یہاں پہ ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے جن سے اللہ محبت
نہیں کرتا۔ وہ کون ہیں؟ بے جا خرچ کرنے والے، جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے اس نے پیدا کیے ہیں کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے۔ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے بتا دیا ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مؤنثوں کو، یا جو کچھ ان دونوں مؤنثوں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کسی بھی سند کے ساتھ، اگر تم سچے ہو۔ یعنی چیلنج کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی سند بتاؤ، کوئی پروف بتاؤ۔ اور اسی طرح اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ۔ ان سے پوچھئے کیا اس نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا جو کچھ ان ماداؤں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نصیحتیں کی تھیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گڑھ لے، اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم سے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، تاکیدی جملہ ہے یہ بھی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو جو اللہ کے ساتھ جھوٹ گڑھ کے اور مشرکانہ افعال یہ والے کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے، ان کو بھی ظالم کہا گیا ہے۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس قرآن مجید میں جو میری طرف وحی کیا گیا کہ کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا خون ہو بہتا ہوا، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، یا کوئی ناجائز گناہ کی شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں 6 پارے میں، انہی کا دوبارہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے علاوہ مجھے قرآن میں اور کچھ نہیں ملا کہ جو اللہ نے حرام کیا ہو۔ لیکن ان صورتوں میں بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے، نہ تو اس کے اندر ان کی طلب ہو، نہ وہ حد سے بڑھے، تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے گئے ہیں۔ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیے تھے ایک ناخن، یعنی کھر والے جانور، تمام جانور جو تھے ناخنوں والے وہ یہودیوں پر حرام تھے، وہ نہیں کھاتے تھے ان کو۔ اور گائیں اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی، سوائے اس کے جو کہ ان کے پیٹ یا انتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، یا ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا۔ مجرموں کی قوم سے عنقریب کہیں گے یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یعنی اللہ پہ سارا جھوٹ پھینک دیں گے، یہ تو اللہ کی طرف سے نا، ہماری ہدایت نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْم، کہ آپ کہہ دیجئے کیا آ گیا ہے تمہارے پاس کوئی سند جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اندازوں اور اٹکل کی باتیں کرتے ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ بس اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پہنچ جانے والی حجت، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا۔ کہیے ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، بس اگر یہ حجتی کے ساتھ کام کریں یا ایسی گواہی دیں جو جھوٹی بھی دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے اور مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ نوٹ کیجئے گا اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں ایک مومن کے اوپر حرام کی ہیں، اب ان کا ذکر ہے۔
یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسرا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، پھر تنگ دستی کے خوف سے ان کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم بھی اس کو رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرما دیا کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا سے منع کیا جا رہا ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیحت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، پھر ساتھ ایک اور چیز حرام کر دی، فرمایا اور یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ، ہم انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو، خواہ قرابت داری ہو یا اس قرابت داری کا معاملہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کا اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، پھر وہی اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، جہاں سے پارے کا ہمارے قرآن کا انداز ہوا وہاں سے ایک ہی انداز بیان کیا گیا، سیدھے راستے کی طرف چلو، سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا، اور یہاں پہ یہ سارے راستے بتا کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی ہیں سیدھے راستے، بس تم اس کی پیروی کرو، اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ تاکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کر منتشر کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیحت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم بچ جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، احسان کی روش اختیار کرنے والے پر، اور اس میں تھی ہر شے کی تفصیل، ہدایت بھی اور رحمت بھی، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں۔ اور اب یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو تقوی اختیار کر کے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید سے ہدایات لے کے اس کے مطابق زندگی بسر کر کے ہمیں کیا ملنا ہے؟ ہمارے پر رحم کیا جائے گا۔ مبادن ان تقولوا انما، تم یہ کہو کہ کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں پہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے بنی اسماعیل کے بارے میں، اور بنی اسماعیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے رب نے کیا کہا تھا، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو اے بنی اسماعیل تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ تمہاری رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے پہلو تہی کرے۔ ہم ان قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے پہلو تہی کریں گے، یعنی منہ موڑیں گے، بہت ہی برے عذاب کے سبب ان کے اس منہ موڑنے کے، انحراف کرنے کے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خود آ جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خبر نہیں کما لیا۔ دیکھیے یہاں پہ ہمیں تاکید کس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ وقت ہے، اب قرآن نازل کر دیا گیا ہے ہدایت کے لیے بھی اور زندگی کے لیے بھی، تو اس سے مستفید ہو کے ہم اپنی زندگی کو گزار لیں۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے مناظر اور جو علامات قیامت کی انسان کو بتا دی گئی ہیں اسی کتاب میں قرآن مجید میں احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، تو جب وہ منظر شروع ہو گیا اس وقت کسی کی خیر کوئی بھی کام نہیں آئے گی، اس وقت کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں قل انتظروا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کس چیز کا؟ اس وقت کے آنے کا۔ ان الذین فرقوا دینہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج جتنے فرقے بٹے ہوئے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے تو ہمیں یہ حکم نہیں دیا جا رہا؟
جو لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہتے تھے۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی مگر صرف اتنی ہی، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی گناہ کی سزا جو ہے وہ ایک ہی ہوگی، اور جو نیکی کرے گا اس کا 10 امثالھا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ پھر وہی صراط مستقیم کا تذکرہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیے کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی طرف، اور وہ ہے دین سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور ملت ہے یعنی طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو یکسو تھے، اللہ کی طرف ہی تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، بہت خوبصورت آیت ہے یہ۔ میں تو اکثر اوقات جو ہے اس دعا کو بھی پڑھا کرتی ہوں، اور دن بھر میں اپنی اس آیت کو بہت بار دہراتی رہتی ہوں، مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ انسان جس وقت بھی نماز پڑھے، جس وقت بھی صدقہ خیرات کرے، جب سانس لے، اٹھے، آنکھ کھلے، جب انسان سونے لگے، بس یہ نیت کر لینی چاہیے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے، اور سب سے پہلے فرما بردار اور میں خود ہوں، یعنی میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں جو ملت ابراہیم پہ چل پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، قل اغیر اللہ، کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، جہاں پہ ایک طرف اللہ رب العزت ڈراتے ہیں، ساتھ ہی کیا اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنانا ایک تو اس مفہوم میں ہے کہ جو خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کا حصہ بالقوہ تمام انسانوں کو ملا ہے، اور خلائف الارض کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا گیا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، اور اسی طرح انسانی وراثت نسل در نسل اور قوم در قوم منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس دنیا میں زندگی میں اللہ رب العزت نے مشیت کے مطابق کسی کو علم دیا، کسی کو حکمت سے نوازا، کسی کو ذہانت میں فضیلت دی، کسی کو جسمانی طاقت میں برتری دی، کسی کو صحت جسمانی بہتر دی، اور کسی کو حسن جسمانی میں دوسروں پر فوقیت دی، یعنی مختلف انداز سے اس نے ہر ایک کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اور مختلف انسانوں کے درجات مراتب میں اپنی حکمت کے تحت فرق تفاوت بھی قرار کیا ہے، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو بطور آزمائش دی جاتی ہیں۔ بلا یبلو کے معنی بھی آزمانا اور جانچنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کا جو ہمیں خلاصہ ایک ہی لفظ ملتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے امتحان گاہ ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے۔ پچھلے تمام قوموں کا تذکرہ پڑھ کے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم آئی اور انہوں نے عمل نہیں کیا، اور جنہوں نے ظلم کیا تو اپنی جانوں کے لیے کیا، اور انہوں نے پھر کیا کمایا جو ان کے ساتھ گیا، اور یہ ایک آزمائش تھی جس میں کچھ ناکام ہوئے جو کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، آیت کا یہاں پہ تکمیل یہاں پہ ہوتی ہے ہمارے پاس سورہ انعام
آیت نمبر 165 پہ، اور الحمدللہ ہمارا پارہ بھی نصف ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم پہ، تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور بہترین رحم فرمانے والوں میں سے تو رحم فرمانے والا ہے سب سے بڑھ کر۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں ہمارا پارہ نصف تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔